اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ وہ جھوٹا ہے جس کے ہم نے 274 جھوٹ پکڑے ہیں. ہمارے اسی چینل پر آپ کو ملیں گے پلے لسٹ میں. 4 جھوٹ آج ہم آپ کو دکھانے والے اس کے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے, اللہ کی اس پر لعنت ہو. اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے غنیت الطالبین میں تم حنفیوں کو گمراہ اور جہنمی فرقہ لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتاب اس نے دکھائی ہے جس میں یہ دکھا کہ حنفیہ غسانیہ لکھا کیا ہوا ہے. اس نے دکھائی ہے حنفیہ غسانیہ. اس میں کیا ڈیٹیل ہے؟ غسانی فرقہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت, مرجیہ, خارجی اور شیعہ کے تمام فرقے لکھے ہیں, اور لکھا ہے کہ مرجیہ کے 12 فرقے ان میں سے یہ حنفیہ غسانیہ ہے. اور حنفیہ کیوں ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور اصل کتاب میں کیا ہے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے اور کس طرح کی زبان درازی کر رہا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, حنفیہ غسانیہ. یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس کی پہچان اور اقرار کا نام ایمان ہے. اچھا آگے لکھا ہے فائدہ. یہاں پر ہم وہم کی ازالے کے لیے علامہ مولانا محمد صدیق ہزواری صاحب کی ایک ایمان افروز تحریر پیش کر رہے ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں حنفیہ سے مراد فرقہ غسانیہ ہے جو غسان بن ابان کوفی کے متبع ہیں. غسان کا عقیدہ تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر تھا. تو کیا احناف جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا. کتنا بڑا یہ دغا باز آدمی ہے. اچھا اس کے نزدیک خدا و رسول کی معرفت اور ان چیزوں کو اجمال جاننا ایمان ہے جو حضرت شارع علیہ السلام سے ہم تک پہنچے. اجمال اس کی مراد یہ کہ مثلا حج کی فرضیت کا اعتقاد ہونا چاہیے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کعبہ کہاں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نہ ہو. اسی طرح دیگر کئی باتوں میں اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے بالکل الگ تھے, متضاد تھے. یہ شخص اپنے مذہب کو روایت دینے کے لیے لوگوں سے کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے, حالانکہ امام صاحب پر جھوٹ باندھتا تھا. اس طرح لوگ اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے تھے اور اتباع امام کا دعویٰ کرتے تھے. یہ جھوٹے لوگ تھے جو اپنی مشہوری کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے. اور لکھا کہ حنفیہ غسانیہ. غسانیہ کس فرقے میں سے؟ غسانیہ مرجیہ میں سے, اہل سنت میں سے نہیں ہے. اہل سنت کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ناجیہ ہے, اور جو گمراہ ہے وہ کون ہے؟ مرجیہ. مرجیہ کے 12 فرقے لکھے ہیں, اس میں غسانیہ لکھا ہے. حنفیہ اصل کتاب میں نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, آپ کو اصل کتاب دکھانی چاہیے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل کتاب میں کیا ہے. یہ دیکھیں غنیت الطالبین اصل کتاب, یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مرجیہ کے 12 فرقے ہیں, جہمیہ, صالحہ, شمریہ, یونسیہ, یونانیہ, نجاریہ, غسانیہ. یہ غسانیہ فرقہ کس میں سے؟ مرجیہ میں سے. اگلے صفحے پر دیکھیں, یہ دیکھیں امل غسانی فہم اصحاب غسان کوفی. ٹھیک ہے, غسان کوفی کے ساتھی تھے. اور پوری لائن میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو نہ احناف کا ذکر آئے گا نہ امام ابو حنیفہ کا ذکر آئے گا. اصل کتاب میں کہیں بھی حنفیہ کا ذکر نہیں ہے. ترجمے والے نے پتہ نہیں کہاں سے لے کے حنفیہ غسانی لکھ دیا, لیکن اصل کتاب میں نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے اصل کتاب. اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ ان کو گمراہ اور جہنمی فرقہ لکھا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک. اصل کتاب یہ سامنے. اور اگلے صفحے پہ دیکھیں کہ پوری وضاحت کی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. اہل سنت ہوگا, پھر خوارج ہوں گے, شیعہ ہوں گے, معتزلہ ہوں گے, مرجیہ ہوں گے. تو مرجیہ کے 12 فرقے ہیں مرجیہ میں سے, اس میں کہ غسانیہ ہے اس کو گمراہ کہا ہے. اور حنفی کون ہے؟ احناف اہل سنت میں سے. اس نے اپنے کئی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے اہل سنت کے 3 فرقے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. تو یہ مرجیہ تو ہے ہی نہیں. تو کتنا بڑا جھوٹ اس نے باندھا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ پر اور احناف پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جھوٹے پر لعنت ہو. اور کہا کہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. کتنا اس کے اندر بغض ہے, کتنا بڑا جھوٹا ہے. آگے 2 جھوٹ میں آپ کو اس کے اور دکھاتا ہوں. تک میں نے نہیں کہیں سنا کہ یہ فلسطین میں جو لوگ ہیں یہ تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور اکثر ان میں سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. 2 جھوٹ آپ نے اور دیکھے اس کے کہ فلسطین والے رفع الیدین کرتے ہیں اور اکثر جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں.
لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ ویڈیو میں آپ کو فلسطین کی دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ دیکھا آپ نے، اس طرح لوگ جھوٹ باندھ کے اپنے اوپر لعنتیں بھجواتے ہیں، اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اچھا، وہاں کے لوگ فلسطین والے رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام رفع الیدین نہیں کر رہا، مقتدی بھی نہیں کر رہے، صرف ایک بندہ یا دو بندے رفع الیدین کر رہے ہیں، صرف ایک بندہ یا دو بندے، بس اس کے علاوہ کوئی رفع الیدین نہیں کر رہا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ دیکھیں ویڈیو۔ أولئك هم المهتدون۔ الله أكبر. سمع الله لمن حمده۔ ربنا لك الحمد. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، ہم نے اس کے 278 جھوٹ آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جھوٹے سے بچائے۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت۔ جو 278 جھوٹ وہ بھی ہم نے پکڑے ہیں، باقی پتہ نہیں کتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ ایسے جھوٹوں سے بچ جائیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، ان لعنتیوں سے بچیں، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو جھوٹ بولتا ہے، یہ پکا جھوٹا انسان ہے۔